ایران میں جاری قتل و غارت کو روکنے کے لیے تمام آپشن زیر غور ہے۔ امریکہ کا ایک بار پھر تہران کو سخت پیغام۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں خطاب کرتے ہوئے امریکی مندوب نے کہا کہ لاکھوں ایرانی حکومت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم ایران کے بہادر عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، مظاہرین کا قتل عام رکنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ باتوں سے نہیں بلکہ ایکشن لینے والے شخص ہیں۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولین لیوٹ نے پریس بریفنگ میں بتایا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ایران نے مظاہرین کو مارنا جاری رکھا تو سنگین نتائج کے لیے تیار ہے۔ ٹرمپ نے ایران میں 800 پھانسیوں پر عمل درآمد رکوا دیا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے ایران کی صورتحال پر گہری نظر ہے۔ امریکی مندوب جھوٹے غلط بیانی کا سہارا لیا۔ امریکہ کے الزامات پر ایران کا جواب۔ ایرانی مندوب سعید ایروانی کا سلامتی کونسل میں خطاب کے دوران کہنا تھا کہ ایرانی اہلکاروں نے شہریوں کے تحفظ میں اپنی جانیں دیں۔ امریکہ کا ایران کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا اجلاس بلانا شرمناک ہے۔ مظاہرین پر داعش کی طرز کے حملے کیے گئے۔ نام نہاد انسانی حقوق تنظیمیں اسرائیلی ایجنڈے کو آگے بڑھا رہی ہیں۔ ایران اور خطے کی صورتحال پر پاکستان کی تشویش۔ ایران میں بیرونی مداخلت UN چارٹر کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کا چارٹر طاقت کے استعمال کی مخالفت کرتا ہے۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ مستحکم ایران پاکستان اور خطے کے امن کے لیے ضروری ہے۔ تمام تنازعات پر امن طریقے اور عالمی قوانین کے مطابق حل ہونے چاہیے۔ ڈپلومیسی اور ڈائیلاگ کا راستہ اختیار کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر نے ایران پر حملے کا ارادہ آخری لمحوں میں بدلا۔ برطانوی اخبار کی رپورٹ کے مطابق خلیج فارس کی ریاستوں کے آخری لمحات میں کی گئی سفارتی کوششوں کے نتیجے میں ڈونلڈ ٹرمپ ایران پر حملے سے پیچھے ہٹے۔ سعودی عرب، قطر اور عمان نے امریکہ کے ساتھ ہنگامی مذاکرات کیے جس کا مقصد ٹرمپ کو فوجی کارروائی مؤخر کرنے اور ایران کو نیک نیتی ظاہر کرنے کا موقع دینے پر قائل کرنا تھا۔ نتنیاہو کی صدر ٹرمپ سے ایران پر حملہ نہ کرنے کی اپیل کی۔ نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ رپورٹ کے مطابق خدشہ تھا ایران حملے کے جواب میں اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ نتنیاہو نے عسکری کارروائی کے بجائے سفارتی حل تجویز کیا۔ امریکی قیادت کو بتایا جنگ عالمی معیشت اور سیکیورٹی متاثر کرے گی۔ صدر ٹرمپ نے فوری حملے سے گریز کرنے کا عندیہ دیا۔ امریکہ نے 12 ایرانی شہریوں اور 13 اداروں پر پابندی عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے اعلامیے کے مطابق پابندیوں کی فہرست میں برطانیہ، متحدہ عرب امارات، سنگاپور اور ایران میں قائم 12 کمپنیاں ہیں۔ پابندی کی زد میں آنے والوں میں علی لاریجانی بھی شامل۔ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ یہ افراد اور ادارے مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کی قیادت کر رہے تھے۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ آج حل ہونے کا امکان۔ اسپیکر ایاز صادق کے زیر صدارت اجلاس اسپیکر نے عامر ڈوگر کو اپنے چیمبر میں بلا لیا۔ اسپیکر ایاز صادق کی جانب سے اہم اعلان متوقع۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی لاء برانچ میں طویل دورانی پر اپوزیشن دستخطوں کی جانچ کی گئی۔ رولز کے ساتھ اپوزیشن لیڈر کی سابقہ تقاریر سمیت ان کا ٹریک ریکارڈ کا بھی جائزہ لیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ کی ہفتہ وار ملاقات ہوتی ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ نواز شریف سے 3.5 ماہ ملاقات پر پابندی تھی۔ قائد نون لیگ کو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں رکھا گیا تھا۔ بانی پی ٹی آئی کی ریگولر چیک اپ بھی ہوتے ہیں۔ قانونی چیزوں پر اختیار اتھارٹی کے پاس ہوتا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان۔ ہنڈ انڈیکس میں 3219 پوائنٹس کا اضافہ۔ تیزی کے باعث انڈیکس کی 3 نفسیاتی حدیں بحال۔ انڈیکس میں 1,84,675 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کوئی اضافہ یا کمی نہیں کی گئی۔ آئندہ 15 روز کے لیے ہائی اسپیڈ ڈیزل 257 روپے 8 پیسے، پیٹرول کی قیمت 253 روپے 17 پیسے فی لیٹر برقرار۔ حکومت نے پیٹرولیم لیوی بڑھا کر عوام کو مکمل ریلیف سے محروم کر دیا۔ لیوی 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر بڑھا دی گئی۔ پیٹرول پر 4 روپے 65 پیسے فی لیٹر لیوی کا اضافہ۔ ڈیزل پر لیوی 80 پیسے فی لیٹر بڑھا دیا گیا۔ مٹی کے تیل پر لیوی 1 روپے 41 پیسے فی لیٹر بڑھایا گیا۔ اسلام آباد میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کی ڈیڈ لائن ختم۔ شہر کے داخلی راستوں پر جدید ریڈرز مکمل طور پر فعال کر دیے گئے۔ ان ریڈرز کے شہر میں داخل ہونے والے بغیر ایم ٹیگ گاڑی کو روکا جائے گا اور جرمانہ بھی ہوگا۔ قابض بھارتی مقبوضہ کشمیر میں حریت پسند آوازیں دبانے میں مصروف۔ بھارتی جبر اور جھوٹے مقدمات سے آزادی کی جدوجہد دبائی جا رہی ہے۔
بھارتی عدلیہ نے آسیہ اندرابی کو سیاسی مقدمے میں مجرم قرار دیا۔ فہمیدہ صوفی اور ناہید نسرین کو بھی قصوروار ٹھہرایا گیا۔ جابرانہ اقدامات کشمیری عوام کے منصفانہ جدوجہد کو نہیں روک سکتے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعلیٰ بلوچستان سردار سرفراز بگٹی کا ایف سی نارتھ ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ ایف سی بلوچستان نارتھ کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ محسن نقوی اور سرفراز بگٹی نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ اس موقع پر انہوں نے شہداء کو بھرپور خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے اعلان پر ایک ہی دن میں عمل درآمد۔ خروٹ آباد پولیس اسٹیشن اور سرکاری ٹی بی سینٹوریم اسکول کا نام شہید میجر انور کاکڑ کے نام سے منسوب۔ شہداء کی قربانی کو خراج عقیدت پیش کرنے اور اہل خانہ کی تعلیم و فلاح کی ذمہ داری حکومت نے اپنے ذمے لے لی۔ سرفراز بگٹی کہتے ہیں شہداء ہمارے قومی ہیرو ہیں، ان کا نام، قربانی اور کردار ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ کراچی کے مسائل جو کے تو برقرار۔ لیاقت آباد سپر مارکیٹ میں سیوریج کا نظام بیٹھ گیا، گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گندے اور بدبودار پانی میں ڈوب گئیں۔ شہریوں اور مسافروں کو شدید مشکلات، سڑک کے دونوں جانب پڑے کچرے سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر۔ شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس کا مطالبہ۔ سردیوں کے موسم میں گیس کی جتنی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے نہ صبح ناشتے کا ٹھیک سے بندوبست ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ صبح کے ٹائم، رات کے ٹائم ہوتی ہے۔ یہاں پہ بالکل گیس ہے ہی نہیں، سارا جو ہے نا کام ہم لکڑیاں وغیرہ سلنڈر کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ پشاور میں سردی بڑھتے ہی گیس بحران شدید، شہریوں کی مشکلات میں اضافہ۔ اندرون شہر گلبہار، ورسک روڈ، 470 روڈ اور کوہاٹ روڈ میں پریشر انتہائی کم یا مکمل بند۔ شہری کھانا پکانے اور گھروں کو گرم رکھنے سے قاصر، ہوٹل مالکان بھی پریشان۔ شہریوں کا حکام سے فوری اور مؤثر اقدامات کا مطالبہ۔ ملک میں شدید سردی کی لہر کا امکان، این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ جنوری کے آخر تک سردی کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی۔ بالائی علاقوں میں شدید برف باری کی پیشگوئی، سڑکیں اور بجلی متاثر ہونے کا خدشہ۔ گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں برف باری کا امکان۔ کراچی سمیت سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا میں شدید دھند کے ڈیرے، مختلف موٹر ویز آج بھی بند رہے۔ ملک میں شدید دھند کے باعث زمینی اور فضائی راستے بھی متاثر۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بیرون ملک سے آنے اور جانے والی متعدد پروازیں تاخیر کا شکار، مسافروں کو ایئرپورٹ پر گھنٹوں انتظار کی زحمت کا سامنا۔ آسٹریلیا کی ریاست وکٹوریا میں طوفانی بارش نے تباہی مچا دی، گلیاں اور سڑکیں ندی نالوں میں تبدیل، دریا بکھر گئے، گاڑیاں سیلابی ریلے میں بہہ کر سمندر میں جا پہنچی۔ قصبوں کا میلبرن سے رابطہ منقطع ہو گیا، پانی گھروں میں داخل ہونے سے ہزاروں افراد متاثر۔ غزہ کے لیے بورڈ آف پیس کے تحت 20 نکاتی امن منصوبے کے اگلے مرحلے کے آغاز۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں سیز فائر کے بعد ریکارڈ سطح کی انسانی امداد کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی جانب سے اقدامات کو بے مثال قرار دیا۔ ٹرمپ نے نئی فلسطینی ٹیکنوکریٹک عبوری حکومت کے قیام کی تصدیق بھی کر دی، حماس کو غیر مسلح کرنے پر زور۔ ڈونلڈ ٹرمپ وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا ماچاڈو سے ملاقات کے بعد خوشی سے نہال، نوبیل امن انعام کا تمغہ قبول کر لیا۔ امریکی صدر نے کہا کہ یہ اعزاز انعام کی صورت میں اہم ہے، لیکن آپ سے ملاقات اس سے بھی زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے وینزویلا میں سیاسی صورتحال اور جمہوری اقدار کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا۔ کھلاڑیوں کی سخت مخالفت، پریمیئر لیگ میچز کے بائیکاٹ اور متنازع بیانات کا خمیازہ، بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ فائنانس کمیٹی کے چیئرمین نظم الاسلام عہدے سے فارغ۔ نظم الاسلام نے کہا تھا کہ بورڈ نے کھلاڑیوں پر بہت زیادہ خرچ کیا لیکن وہ کوئی ٹائٹل نہ جیت سکے۔ بی سی بی کے صدر اب قائم مقام چیئرمین کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ اور آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ، بھارت کی امریکہ کو ڈی ایل میتھڈ کے تحت 6 وکٹوں سے شکست۔ بلاویو میں پہلی اننگز میں امریکہ کی انڈر 19 کی ٹیم 107 رنز پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ ہینل پٹیل نے 5 شکار کیے۔ بارش سے متاثرہ میچ میں بھارت کو جیتنے کے لیے 37 اوورز میں 96 رنز کا ہدف ملا، جو اس نے 4 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا۔